الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دلائل التوحید فی الربوبیت الثانی انسجام النظام و اتصال تدبیر۔ ہم توحید فر ربوبیت میں بحث کر رہے تھے اور یہاں پر پہنچتے تھے کہ توحید فر ربوبیت سے یعنی خدا رب ہونے کے اعتبار سے بھی وحید ہے، اس پر کیا ادلہ ہیں۔ تو کل ہم نے جو ہے نا وہ پہلی دلیل پیش کی تھی کہ پہلی دلیل کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو کون کی تدبیر اور ربوبیت ہے یہ جدا نہیں ہے خالقیت سے۔ ربوبیت ایک شکل ثانی ہے خالقیت کی، ایک خالقیت جو ہے وہ دفعۃ واحدہ ہے اصل وجود، اور پھر اس وجود کو لحظہ بلحظہ خلقت کی ضرورت ہے۔ وہ جو لحظہ بلحظہ خلقت کی ضرورت ہے گویا کہ وہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت خالقیت، خالقیت ربوبیت اس مرحلے میں، ٹھیک، یہ کل کی دلیل تھی۔ آج جو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ جو مشرکین حضرات ہیں وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ نظام کو چلانے کے لیے مختلف ربوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ارباب متعددہ میں، کوئی بارش کا، کوئی رزق کا، کوئی برکت کا، کوئی اولاد کا، اس طرح جو ہے نا وہ ہر ایک جو ہے نا وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے اور ہر ایک اپنے اپنے حساب سے جو ہے نا وہ سسٹم کو چلا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چندین رب ہوں، ٹھیک ہے، چندین رب نظام کو چلائیں، اصلاً ممکن ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کون کا جو سسٹم اور نظام ہے تدبیر کا یہ بالکل منسجم اور ملا ہوا ہے، اس کے اندر ایک عجیب سا ارتباط ہے، بالکل عجیب سا ارتباط ہے۔ اگر اس ارتباط کو ختم کر دیا جائے اور ہر شخص ہر رب اپنے حساب سے سسٹم کو چلائے تو پھر یہ دنیا کب کی تباہ ہو چکی ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہم مثال لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، عنوان ہماری دلیل کا کیا ہے؟ انسجام النظام و اتصال التدبیر۔ انسجام النظام و اتصال التدبیر، یہ جو نظام ہے اس کے اندر جو انسجام ہے یہ تدبیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تدبیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ جو مشرک حضرات ہیں ان ایک چاند کو خدا مانتے ہیں، رب مانتے ہیں کہ جو روشنی دیتا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ بارش کے لیے ان کا کوئی الگ سے خدا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اولاد دینے کے لیے کوئی الگ ہے اور مارنے کے لیے جو ہے نا کوئی الگ ہے۔ اور تدبیر کا مطلب ہے کہ اس شعبے میں، اس شعبے کے اندر وہ اس کا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے جیسے کرے، کیونکہ تفویض ہم اس مرحلے میں کس کے قائل ہیں؟ تفویض کے قائل ہیں یہ مشرک حضرات۔ اس مرحلے میں یہ لوگ تفویض کے قائل ہیں کا مطلب ہے کہ اس شعبے کا جو ہے بارش کا یا مثال کے طور پہ روشنی دینے کا پورا اختیار اسے ہے۔ اب یہ والا جو رب ہے بارش برسانے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں علاقے میں پوری بارش کرنی ہے جس طرح، حالانکہ اس اعتبار سے وہاں پہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہاں پہ مثلا روشنی کی ضرورت ہے، وہاں پہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ بھئی ماشاءاللہ ہمارے پاس پانی بھی زیادہ ہے، بادل بھی زیادہ ہیں، اور بارش نہ برسے گی تو پانی کم ہو جائے گا۔ اس نے اپنے پانی کی کمی کو پوری کرنے کے لیے میں سخی رب ہوں، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے صحیح طریقے سے جو ہے نا بارش برساتا ہوں۔ تو اس نے وہ کھل کے جو ہے نا وہ بارش برسائی، حالانکہ وہاں پہ سسٹم یہ تھا کہ اس جگہ پہ دھوپ کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بارش یہاں پہ ہوئی تو یہ ادھر اثر انداز ہو گئی، تو کیا ہوا؟ وہاں پہ جو ہے نا مشکل پیدا ہو گئی۔ اب وہاں پہ جب مشکل پیدا ہو گئی تو وہ جہاں روشنی کی ضرورت تھی وہ کسی اور میں دخالت رکھتی تھی، وہاں اور گڑبڑ ہو گئی، اس مرحلے میں اور گڑبڑ ہو گئی۔ تو اس طرح سارا کا سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ مختل اور درہم برہم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے، اگر ان کی تدبیر مختلف ہو جائے تو پھر ساری کھچڑی بن جائے گی۔ اور اسی آیت کو جو ہم تطبیق کریں گے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو یہاں پہ الہ جو ہے وہ الہ جہاں پہ معبود کی معنی میں نہیں ہے۔ لو کان فیہما، اگر زمین و آسمان میں الہ معبود زیادہ ہوتے تو زمین میں فساد ہو جاتا،
الہ یہاں پہ معبود اور ذات خدا کی معنی میں نہیں بلکہ مدبر اور رب کی معنی میں ہے کہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے اور ہر بندہ جو ہے نا وہ ہر رب اپنی تدبیر کرتا تو پھر نظام جو ہے نا وہ کہاں کا جو ہے وہ چلا جاتا. مثلا جیسے ان کے ہاں کہ حیاتی دینے والا پیدا کرنے والا اور ہے اور مارنے والا اور ہے, تو آپس میں ان کا کبھی ٹکرا ہو جائے. ایک کہتا ہے میں اس کو حیاتی دے رہا ہوں, اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں, میں اس کو جو ہے نا زندگی دے رہا ہوں. ٹھیک, تو اس طرح کر کے سارا کا سارا جو ہے وہ سسٹم خراب ہو جاتا. تو لہذا دوسری دلیل یہ ہے کہ تدبیر نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور نظام کو چلانے کے لیے متعدد ارباب فساد کا سبب بنیں گے. لہذا عقلی تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی رب ہونا چاہیے. واضح ہے؟ اگر وہ اتفاق کرے تو نہیں ہوگا. دیکھیں صحیح اشکال ہے کہ وہ کہتے ہیں مشورے سے جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں, جو ہے مشورے سے کیا کرتے ہیں, مشورے سے کر لیں گے. صحیح بات ہے, ہاں مشورے سے کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ ہم نے کہا یہ امور اس کے تفویض شدہ ہے نا, اس کا اپنا مستقل ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں مشورہ کرے, لیکن آیا ہر جگہ ہر مورد میں نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کبھی چل کے ان کا جو ہے نا اپنا ان کی اپنی سوچ ہو اور ان کی اپنی مصلحت ہو کہ یوں کرنا چاہیے اس کی ہو, تو پھر جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ مشورہ نہ چلے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے جو دلیل بیان کی تھی وجود خدا پر, دلیل کون سی دلیل پیش کی تھی, پہلی دلیل نظم. اصل دلیل نظم پیش کی تھی نا, نظم. اس کو تھوڑا سا چینج کر کے التمانع فی نظم بنا لیں. ٹھیک ہے, اگر ارباب متعدد ہوتا تو نظام میں تمانع اور تضاد آ جاتا. لہذا یہ دلیل ہے کہ رب جو ہے وہ واحد ہے. وہی نظام والی بات ہے, لیکن اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں گے تو اس وحدت ربوبیت پر یہ دلیل بن جائے گی. دیکھیں جو اس کو انسجام النظام و اتصال التدبیر. اچھا, وہ جو روایات میں مثلا آیا ہے کہ قرآن مجید میں میرا خیال بھی ہے کہ ایک شخص غلام ہے ایک ہی مالک کا اور ایک غلام ہے 10 مالکوں کا. ٹھیک ہے, تو کون سا جو ہے نا اس کے لیے اختیار بہتر ہے. یعنی اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک ہی مالک کے ہاں غلام بنے اور 24 گھنٹے اسی کا کام کریں, اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں 1 گھنٹہ اس کے پاس کریں, 1 گھنٹہ 10 جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ مالک ہو جاتے ہیں. تو کس نظام کو پسند کرے گا, کون سا نظام صحیح رہتا ہے, ایک والا رہتا ہے. تو مانا ہاں پاگل ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ ایک ہی جو مدبر ہے, ایک ہی جو ہے وہ نظام کو چلائے, تو یہ احسن ہے جائے کہ جو ہے نا وہ اس پہ متعدد جو ہے وہ ارباب ہوں. انسجام النظام و اتصال تدبیر. ان مطالعہ کل صفحہ من الکتاب التکوینی, کتاب تکوینی کا اگر مطالعہ کیا جائے ہر صفحے کا, یعنی ہر جہت کا, ہر سائٹ کا, العظیم یقودنا الی وجود نظام موحد و ارتباط وثیق بین اجزائها. یقودنا یہ تو یہاں پہ ہمیں لے جائے گا یہ مطالعہ کر کے کس بات کی طرف کہ یہ جو نظام ہے یہ موحد ہے اور اس کے اندر جو ارتباط ہے اجزاء کے درمیان, ایک سلسلہ دوسرے سلسلے کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے, یہ بالکل جو ہے نا وہ مربوط اور متصل ایک رابطہ ہے, الگ الگ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز دوسری چیز سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. خود جیسے نظام شمسی کو اگر دیکھیں مثال کے طور پہ, جہاں سورج کہاں ہے, چاند کہاں ہے, زمین کہاں ہے, مریخ کہاں ہے, پلوٹو, نیپچون, یہ سارے جو ہے نا وہ جس طرح ملے ہوئے ہیں. اگر کہتے ہیں زمین جو ہے وہ اب جس مرحلے میں ہے, ٹھیک ہے, اس مرحلے سے اگر تھوڑا سا بھی دور ہو جائے اس سے تو کیا لازم آئے گا, زمین جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ آگ کیا کہتے ہیں برف کا گولا بن جائے گی, کیونکہ سورج سے تھوڑا سا دور ہو گئی تو اتنی سردی ہو جائے گی انسان رہنے کے قابل نہیں ہوگا. اگر لہجہ جو ہے اس کے قریب آ جائے جل جائے, اس طرح کر کے. ومن المعلوم ان وحدت النظام وانسجامه وتلائمه لا تتحقق الا اذا كان الكون باجمعه تحت نظر حاکم ومدبر واحد. کہتے ہیں کہ وحدت نظام اور اس کا آپس میں منسجم ہونا, ٹھیک ہے, انسجام کا مطلب ہے کہ ملائم ہونا اور فٹ ہونا, یہ ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ پوری کی پوری یہ جو دنیا ہے کون ہے تماماً ایک ہی مدبر اور حاکم کے تحت ہو, وہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہو. وَلَوْ خَضَعَ الْكَوْنُ لِإِرَادَةِ مُدَبِّرِينَ
لما کان من اتصال تدبیر و انسجام اجزاء الکون ایو اثر، اگر یہ مختلف مدبرین کے ارادے کے تحت ہوتی، ٹھیک ہے، خضا ہوتی تو پھر کیا ہوتا، اس کون کا جو اجزاء ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی انسجام نہ ہوتا، لأن تعدد المدبر والمنظم بحکم اختلافهما فی الذات او فی الصفات والمشخصات یستلزم بالضرورت الاختلاف فی التدبیر والارادت۔ کہتے ہیں کہ جو مدبر ذات اور صفات اور مشخصات کے اعتبار سے الگ ہے، جیسے آپ نے اشکال کیا، مشورہ تو کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ذاتاً الگ ہیں، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی فکر ہے، تو وہ اپنا جو ہے وہ سسٹم وہاں پہ چلانے کی کوشش کرے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اختلاف ہو جائے گا تدبیر میں اور ارادے میں۔ وذالک ینافی الانسجام والتلاؤم فی اجزاء الکون، کون کے پھر اجزاء میں آپس میں تلاؤم اور جو ہے نا وہ انسجام نہ ہوتا۔ فوحدۃ النظام و انسجامہ کاشف عن وحدۃ التدبیر والمدبر، الی ھذا یشیر قولہ سبحانہ لو کان فیہما، یعنی زمین اور آسمان میں آلہۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور مدبر، چندین مدبر ہوتے تو لفسدتا، کہتے ہیں لفسدتا، ہم اس کو جو ہے نا وہ منطق میں برہان فرماتے ہیں کہ نکیز کو آپ تعلیق کر لیں تو مقدم کا جو ہے نکیز نتیجہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مدبر جو ہے الہ متعدد نہیں ہے۔ وهذا الاستدلال بعینہ موجود فی الاحادیث المرویۃ عن ائمہ اہل بیت علیہ السلام، یقول الامام صادق علیہ السلام دل صحۃ الامر والتدبیر وإتلاف الامر علی ان المدبر واحد، نظام اس طرح چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مدبر جو ہے وہ ایک ہے۔ وسألہ ہشام ابن حکم ما الدلیل علی ان اللہ واحد، ہم تو مانتے ہیں لیکن ایک ہے، اس پر کیا دلیل ہے، یعنی وحدت پر کیا دلیل ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اتصال تدبیر و تمام سن، کہتے ہیں کہ تدبیر کا متصل ہونا، یعنی تدبیر آپس میں، ہر چیز کی تدبیر آپس میں جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہے، اور اس سنت کا تام و تمام ہونا، یہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے نا مدبر ایک ہی ہے۔ جی، کما قال اللہ عز وجل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، امام السلام نے سے استدلال کیا۔ واضح ہے؟ اس سے بھی وہ ائمہ اطہار کا اختیار بھی نکل جائے گا اگر وہ مثلا قائد ہو جاتے ہیں انسان، کیسے؟ یعنی جو ولایت تکوینی کے قائد ہیں اور جو نظام ہے اس میں خدا نے ان کے اختیار میں دیا ہے۔ کھول کے بیان کریں، ڈرنے کی اشکال کہاں ہے، کس نقطے پہ آتا ہے؟ یعنی اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ مدبر واحد خدا کی ذات ہے تو اس پر یعنی ائمہ پر کیا اشکال آتا ہے؟ ائمہ اطہار نے مثلا اختیار دیا ہوا ہے، مثلا جی یہاں یہ دیکھیں ایک واقعہ بھی ہے امام سجاد علیہ السلام کا، تو یہ خاتون آ رہی خود راست میں فوت ہو گئی، تو پھر جو مثلا دوبارہ اس کو مرکل موت کو کہا۔ نہیں، دیکھیں یہاں پر ہم نے اشکال وہاں پہ کیا جہاں پر تفویض استقلالی ہو، دیکھیں تفویض استقلالی ہو تو لفسدتا، کیونکہ وہ اپنی مرضی چلائے گا، لیکن اگر مدبر کلی ایک ہی ہے اور اس کے ذیل میں سارے امور چل رہے ہیں تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں، اس کو تو ہم مان چکے ہیں نا۔ یہ جو تدبیر ہے، یہ جو ربوبیت ہے، یہ جو ولایت تکوینی ہے، یہ طول میں ہے، اور گویا کہ حقیقت میں وہی تدبیر واحد ہی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے سر۔ مثال کے طور پہ ملک کا ایک ہی وزیر اعظم ہے، ایک ہی حاکم ہے، وہ سارا سسٹم چلا رہا ہے، اس نے ہر شہر میں اپنے جو ہے نا وہ نمائندے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو بتایا ہوا ہے کہ بھائی سسٹم یوں چلانا ہے، اور اس کے انڈر میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر کیا ہو، مثلا کوئی وزیر اعظم ہو، ہر ملک کا، ہر شہر کا اپنا قانون ہے، وہ اپنا قانون چلائے، مثال کے طور پہ، تو کیا ہوگا، مشکل کیا ہوگی؟ مثلا ایک سٹی میں یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی باہر سے بندہ آتا ہے تو ٹیکس ادا کرے، دوسری میں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو ایک دوسرے شہر والے جب آپس میں آئیں گے جائیں گے، اور تجارت اور سارا نظام پھر جو ہے وہ مختل ہو جائے گا، اس طرح کر کے۔ واضح؟ مظاہر توحید فی ربوبیت، یہاں فرماتے ہیں کہ یہ توحید فی ربوبیت کے جو ہے نا مظاہر کا مطلب ہے کہ اس کے آثار کہاں پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر ہم توحید فی ربوبیت کے قائل ہو جاتے ہیں تو کیا نتائج ہیں، اگر کوئی اس کا قائل نہیں ہوتا ہے تو اس کے کیا جو ہے نا وہ نتائج ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مظاہر جو ہیں وہ آگے عبارت ہے۔ ان للتوحید فی ربوبیت نظاما واسعا شاملا لجمیع المظاہر الکونیہ
نطاقا واسع والحقائق الوجودیہ فلا مدبر فی صفحۃ الوجود. یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو توحید فی ربوبیت ہے، نطاق ہم نے کہا تھا یعنی دائرہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا دائرہ ہے شامل، اور اس کے اندر عموم ہے جو کہ ہے تمام مظاہر کونیہ اور حقائق وجودیہ کو شامل ہے. یعنی ربوبیت کا صرف اور صرف انسان سے تعلق نہیں ہے کہ انسان کو روزی دینا، اولاد دینا اور یہ نہیں ہے، بلکہ ربوبیت جو ہے نا وہ اس کون کے اس صفحے پہ جو بھی چیز ہے، چیز جس پر بھی چیز کا اطلاق آتا ہے، ما سوی اللہ سب جو ہے وہ اس کے تحت آ جاتے ہیں. فلا مدبر فی صحت الوجود، بالذات کوئی مدبر اور رب نہیں علی وجہ الاستقلال سوی اللہ تعالیٰ فہو رب العالمین. اس وجہ سے کہا جو ہے نا رب العالمین، لا رب سواہ، اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا وہ رب نہیں ہے. وينبغي في ختام هذا البحث أن نشير إلى ثلاثة أقسام لها أهمية خاصة في حياة الإنسان الاجتماعية. یہ جو توحید فی ربوبیت ہے، اگر ہم توحید فی ربوبیت کو ہم مان لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہیں، اور حتماً وہ چیزیں پھر انسان اس کو قبول کرے کیونکہ وہ انسانی زندگی کے ساتھ مربوط ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں التوحید فی الحاکمیت. توحید فی الحاکمیت کہ اس عالم میں، اس کون پر، تمام موجودات پر جو حکومت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے. حاکمیت حکومت کے اعتبار سے بھی، تسلط کے اعتبار سے بھی صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ ہے. جب آپ ربوبیت کو قبول کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حاکم بھی خدا کو ہی مانے. یعنی جو آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، خلق کر رہا ہے، آپ کے امور کو جو ہے نا وہ چلا رہا ہے، تو اب جو ہے نا آپ پر بھی لازم ہے کہ تکویناً تو اس کا حکم چلتا ہی چلتا ہے، لیکن تشریعاً بھی اس کا حکم بھی چلنا ہی چاہیے، جو آخر میں ہم اس کو بیان کریں گے. واضح ہے؟ اور پھر یہاں سے جو ہے نا وہ شبہ پیدا ہوتا ہے کس کا؟ خوارج کا. یہاں سے جو ہے توحید فی الحاکمیت جو ہے نا وہ یہاں پہ آتا ہے ایک اعتبار سے. چلیں اس کو خلاصہ کر کے پھر تطبیق کرتے ہیں کہ حاکم کس کو ہونا ہے؟ صرف اور صرف خدا کو ہے. حکومت کا حق خدا کو ہے، لیکن کہتے ہیں حکومت کرنے کے لیے، حکومت کا مطلب ہے کہ حاکم اپنے امور کو نافذ کرے، ٹھیک ہے، سسٹم کو چلائے. وہ سسٹم کو تب چلا سکتا ہے کہ جب میدان عمل میں خود آئے. کیا؟ میدان عمل میں خود آئے. آیا خدا اپنی حاکمیت کو پیادہ کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، جو ہے آج کی اصطلاح میں اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے آیا خود آئے گا؟ ٹھیک ہے، اس وجود کے ساتھ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں خدا کی حکومت کو چلانے کے لیے اگر بشر ہیں تو بشری ایک نمائندہ ہونا چاہیے جو خدا کے نظام اور حکومت کو چلائے، جس کی حکومت اور حاکمیت کو ہم کہیں گے کہ معزوم من اللہ ہے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک حاکم بشری ہو جو خدا کے نظام کو چلائے. منتہا چونکہ اصل حکومت کرنا کس کا کام ہے، کس کا حق ہے؟ خدا کا حق ہے. تو جو چلائے گا وہ معزون من اللہ ہو. اگر کوئی معزون من اللہ نہیں آتا ہے تو وہ حکومت طاغوتی ہوگی. اگر وہ خدا کے طرف سے معزون نہیں ہے تو پھر حکومت طاغوتی ہوگی. اور یہاں سے سید جواد نقوی استدلال کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت طاغوتی نظام ہے. ولایت فقیہ کے علاوہ جو ہے جو بھی حکومت ہے وہ طاغوتی ہے. واضح ہے؟ کیوں؟ یہاں سے جتنی بھی آپ مثلا ٹرمپ دیکھیں، جو دیکھیں، فلاں دیکھیں، یہاں ہٹا کے دیکھیں مثال کے طور پہ کہ یہ معزون من اللہ نہیں ہے. یعنی ایسی حکومت ہو کہ جس میں نمائندے خدا ہو یا نمائندے کا نمائندہ ہو. آیت بکروی بھی اسی آیت سے استدلال کرتا ہے صاحب. جی، طاغوت کی حکومت ہے. کون؟ جواد نقوی اور خضر حیات بکروی کی، وہ ایک مماتی دیوبندی عالم ہے. اچھا، جی ہاں، نہیں پتا، اس کا نہیں سنا، ہم آج ہی سنا ہے. تو یعنی ہے لوگ یہاں سے جو ہے نا استدلال کرتے ہیں. اس یہاں سے آپ صحیح بات کریں کہ حاکمیت خدا کا حق ہے. اب اگر یہ کسی کی طرف ہے وہ معزون من اللہ ہوگا، اور معزون من اللہ ہے تو یہ تو حکومت الہی و الا کیا ہے؟ طاغوتی ہے. واضح ہے؟ خود اپنے مدرسے کو خود حاکم بن رہا ہے تو پھر یہ بھی طاغوتی ہونا چاہیے. وہ کیسے کہے، وہ اپنے مدرسے کہنا، وہ بھی طاغوت بولتا ہے ہمیشہ. طاغوت بولتا ہے نا، یہی طاغوت کے خلاف بہت زیادہ بولتا ہے وہ خضر حیات بکروی. اچھا،
آقا صاحب کہتے ہیں عروۃ الوثقیٰ کی تدبیر کر رہا ہے جوان نقوی تو پھر خود بھی طاغوتی ہو گیا. یہ تو پھر قرآن مدارس میں مسئلہ ہے. پھر تو جو بنیاد بنایا ہے جناب شیخ طوسی نے نعوذ باللہ وہ بھی ہو زیادہ گیا. وسعت بھی نہیں دینی چاہیے. جی آگے دیکھیں اس کو. التوحید فی الحاکمیت الحاکم هو الذی له تسلط علی النفوس والاموال. حاکم وہی ہوتا ہے کہ جس کو تسلط ہو نفوس اور اموال پر، والتصرف فی شؤون المجتمع بالامر والنہی والعزل والنصب، یعنی شؤون مجتمع معاشرے کے جو حالات ہیں اس پر اس کو تصرف ہو امر اور نہیں کے اعتبار سے، بھئی یہ کرو یا یہ نہ کرو. والعزل والنصب، کسی کو عزل کرنا ہے، معزول کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈسچارج کرنا ہے، نصب کرنا ہے، کسی کو معین کرنا ہے، برطرف کرنا ہے، وہ سب اس کے ہاتھ میں. تحدید و توسیع، کسی کے جو ہے نا وہ اختیارات بڑھانے ہیں اور کسی کے اختیارات کم کرنے ہیں. ونحو ذالک ومن المعلوم ان ھذا یحتاج الی ولایۃ لہ، اس شخص کے پاس ولایت ہو بالنسبت الی المسلط علیہ، جس پر اس کو تسلط اور حاکمیت حاصل ہے اس پر جو ہے نا اس کو ولایت حاصل ہو، تب اس پر امر نہیں کر سکتا ہے. اگر اس کو ولایت حاصل نہیں ہے تو پھر کیسے کر سکتا ہے؟ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَعُدَّ التَّصَرُّفُ عُدْوَانِيًا، اس کا جو تصرف ہوگا، بھئی میں اس کا مالک ہی والی نہیں ہوں، ولایت ہی نہیں ہے، اب میں اس پر اپنا حکم چلا رہا ہوں تو یہ حکم جو ہے وہ عدوانی ہوگا. هذا من جانب ومن جانب آخر الولایت علی الغیر متفرع علی کون الوالی مالکا للمولا علیہ. ایک طرف یہ ہوگا کہ اس کو ولایت ہو اور دوسری طرف ہے کہ ولایت سے ہٹ کے مالک بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مولا علیہ کا مالک بھی ہونا چاہیے. اور مدبر امورہ فی الحیات، اس کی حیات میں اس کے امور کو بھی چلائے. مثلا ہم گھر کی مثال لیتے ہیں، نوکر پر جو ہے وہ ہم جب حکم چلاتے ہیں تو نوکر کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس کے جتنے بھی سارے امور ہیں وہ برداشت کرتا ہے وہ مالک، تب اس پر جو ہے وہ حکم چلاتا ہے، اس کا مالک ہے. اگر اس ویسے ہی اس کو نہ کھانا پینا تو ویسے حکم چلاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نوکر کسی کا اور حکم جو ہے وہ خود چلاتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ. وَبِمَا أَنَّ لَا مَالِكِيَّةَ لِأَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى، کیونکہ غیر پر، مخلوق پر مالکیت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ولا مدبر سواہ فإنه الخالق الموجد للجمیع والمدبر للکون بأجمع، وہی موجود ہے وہی خالق ہے. تو فلا ولایت لأحد علی احد بالذات، ذاتاً ایک شخص کی، ایک مخلوق کی دوسرے مخلوق پر ولایت نہیں ہو سکتی، بالذات یہ قید لگائی ہے. وبالاستقلال سوى اللہ تعالی فحق الولایت منحصر للہ تعالی، بس ولایت صرف اور صرف ذاتاً کس کے پاس ہے؟ اللہ پر. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام کی ولایت وہی رسول کی ولایت ہے، رسول کی ولایت وہی اللہ کی ولایت. یہ طولی ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں ایک ہی ولایت ہے، ولایت اللہ، ٹھیک ہے. امام علیہ السلام کی ولایت وہی اللہ والی ولایت، اس بنا پر ہم کہتے ہیں. قال سبحانہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی، ان لوگوں نے، مشرکوں نے جو ہے وہ خدا کو چھوڑ کے باقی لوگوں کو اپنا ولی بنایا ہوا ہے، سرپرست بنایا ہوا ہے، اور کہ بھئی یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، بارش دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی ولی ہے. قال سبحانہ ان الحکم الا للہ، یہ جو آیت ہے یقص الحق وهو خیر الفاصلین. ان الحکم یا حکمہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ صحیح ہے، کیوں؟ اسی میں یہاں پہ مخفف میں مسلسل ہے، عمل نہیں کیا تو عمل سے یہ شاید ملغا عن العمل ہو جائے تو پھر بھی ان آنا چاہے نا، تو پھر انل کیوں؟ بہرحال آغا صاحب سیدھی سی بات ہے، یہ پتہ نہیں ویسے انل حکم ہے لکھا ہوا اسی لیے ہونا چاہیے. یہ ان نافیہ ہے، ان حروف مشبہ بالفعل میں سے نہیں ہے. یعنی حکم اور حاکمیت نہیں ہے کسی کی. حصر کے معنی کے لیے جو ہے پہلے نفی آتی ہے اور پھر یہ آتی ہے کہ کسی کی حاکمیت نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہاں پہ اس وجہ سے ان الحکم الا للہ ہے. تو یہاں پہ ہم اصل بیان ہی حصر کو کرنے جا رہے ہیں نا، بتحقیق کہیں جو بھی آپ کہیں اس میں تاکید ہے لیکن حصر نہیں ہے. ہمیں معنی حصر کا چاہیے تھا، اس وجہ سے یہاں پہ انہیں نافیہ ہے، کہا کہ کسی کی حاکمیت اور حکم نہیں ہے سوائے خدا کے. وہ آپ حق بیان کرتا ہے اور وہ خیر الفاصلین ہے، اور حق اور باطل کے درمیان جو جدائی ہے اس کو بہترین بیان کرنے والا ہے. تو یہاں پر اس آیت کے اندر جو ہے وہ یہ بات
بالکل واضح ہوگی کہ حکومت صرف منحصر ہے خدا کی ذات میں حاکمیت. ومن جانب ثالث ان وجود الحکومت والحاکم البشری فی المجتمع امر ضروری. معاشرے میں بھی ایک حاکم ہونا چاہیے. آپ کہیں کہ بھائی جو ہے نا ہمارا حاکم جو ہے نا وہ خدا ہے، بالکل اسی طرح جو ہے ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں نا، یہ بالکل یہاں اس طرح کو تطبیق کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ معصوم کی تقلید کریں گے. تقلید تو صرف معصوم کی ہوتی ہے، ہم اس کے دن کی تقلید نہیں کریں گے. تو یہاں پر کوئی کہے کہ بھائی ہمارا حاکم اللہ ہے، ہم آپ کو حاکم نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک فطرتی بات ہے کہ مجتمع اور معاشرے میں ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے. کما اشار الیہ الامام علی علیہ السلام بقولہ لا بد للناس من امیر بر او فاجر. آپ کے درمیان اختلاف ہو گیا، میں کیا بول کیوں بھائی برن؟ وہ بر تو خشکی کو کہتے ہیں نا، بر و بحر کہتے ہیں. دلیل تو اب کی ابرار سے ہے نا. ہاں بر صحیح ہے. ہاتھ برارا یا بروس ہے صاحب. حسن ان کے وزن پر ہے، اور یہ بر نیکی کو کہتے ہیں. بر یعنی نیکی، نیکوکار کو بر کہتے ہیں. واضح ہے، نیکوکار کو کیا کہتے ہیں؟ بر. حسن ان کے وزن پہ ہے نا وہ اس طرح. البتہ یہ دلیل بھی ٹھیک تھی کہ بر جو ہے نا وہ بر اور بحر وہ اس معنی میں. اسی دلیل بنا پر بھی ہر ملک میں اگر مثلا الیکشن کے ذریعے سے اگر کوئی حکومت پہ آتا تو مشکل نہیں ہے. اگر یہ مولا کی اس فرمان بر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں نا، وہ دانے جو ہے نا وہ بر ایک پیمانہ ہے جو ہے نا بر. جی اچھا جی. امام صلی اللہ فرمائے لا بد للناس من امیر. وہ یہ بالکل وہی قضیہ ہے. یہ نہج البلاغہ کا جو ہے نا وہ خطبہ ہے. خوارج نے جب یہ بات آ کے کی کہ جو ہے نا وہ لا حکم الا للہ والی بات آ کے کی، تو امام علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ کلمۃ الحق، اس سے پہلے یہ عبارت ہے کلمۃ الحق یراد بہ الباطل ان کیا کہتے ہیں کہ یہ لا بد للناس من امیر بر او فاجر، کہ لوگوں کے لیے حتماً ایک امیر کا ہونا چاہیے. یہ بات تو صحیح ہے کہ حکومت خدا کی ہے، لیکن اس کلمے کے ذریعے وہ ذرا الٹا مطلب لیتے ہیں اور یہ کہہ کے اور پھر کہتے ہیں کہ معاشرے میں بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی ادھر کی بات وہ الگ مرحلہ ہے کہ حاکم بذات خدا کی ذات ہے، لیکن معاشرے میں ایک جو ہے وہ امیر کو ہونا چاہیے، چاہے وہ ٹھیک بندہ ہو، نیکوکار ہو، یا پھر جو ہے وہ فاجر ہو. بلاخر سسٹم ایک کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وإلا پھر جو ہے نا وہ ہر جگہ اس طرح ہو جائے گا. یہ تقسیم جو ہے نا، تقسیم کے مرحلے میں مثلا پاکستان اور ہندوستان جب بن رہا تھا تو اب وہاں پر بھی حکومت ختم ہو گئی اور پاکستان میں بھی حکومت ختم ہو گئی، تو پھر کتنے فسادات ہوئے تھے. یہ نا جس کو جیسے آ رہا تھا اپنی جو ہے نا وہ چیزیں، وہ دکان توڑ کے مثلا کسی کی ملکیت، کسی کے گھر، جو بھی ہو رہا تھا، اتنی افراتفری ہو گئی تھی کیونکہ اب سسٹم ہی ختم ہو گیا. نہ پولیس ہے، نہ حاکم ہے، نہ ناظم ہے، کوئی نہ چیئرمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنا جو ہے نا وہ قتل و غارت اور مسائل ہوئے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ومن المعلوم ان الممارسة الامرة وتجسيد الحکومت فی الخارج ليس من شانہ سبحانہ. یہ بات واضح ہے. دیکھیں امام ایک طرف کہا کہ حکومت کا حق صرف خدا کو ہے، دوسری طرف ہم نے کیا کہا کہ لوگوں میں بھی ایک حاکم کو ہونا چاہیے. اب فرماتے ہیں کہ واضح سی بات ہے کہ امرت، ٹھیک ہے، امرأ وہ خاتون کو کہتے ہیں، یہ جو ہے نا عبارت سے ہے. اس کی جو ممارست ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے، اور تجسید الحکومت فی الخارج، حکومت کا جو ڈھانچہ خارج میں تشکیل دینا ہے، لیس من شانہ سبحانہ، خارج میں یہ خدا کا وظیفہ نہیں ہے. بل هو شأن من یماثل المحکوم علیہ فی النوع ویشافہ ویقابلہ مقابلۃ الانسان للانسان. بلکہ یہ کس کی شان ہے کہ جو محکوم علیہ کے مماثل ہو. ٹھیک ہے، اگر بشر ہے تو بشر، اگر جن ہے تو جن، مثال کے طور پہ جو اس کی نوع میں اس کے ساتھ مشابہ ہو اور اس کے ساتھ جو ہے نا رکھتا ہو. وعلی ذالک فوجہ الجمع بین حصر الحاکمیت فی اللہ سبحانہ ولزوم کون الحاکم والامیر بشرا کالمحکوم علیہ. کہتے ہیں ان دونوں کو پھر کیسے جمع کیا جائے گا؟ ایک طرف جو ہے نا حکومت صرف خدا کا حق ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا لوگوں میں بھی ایک مماثل ہونا چاہیے. هو لزوم کون من یمثل مقام الامرۃ مأذونا من جانبہ سبحانہ. اس کا یہ ہے کہ جو اس حکومت کا ممثل بنتا ہے، ٹھیک ہے،
من یمثل، یہاں پہ جو ہے نا وہ ممثل المرجعیت کہتے ہیں، یہ ممثل کا جو ہے نا وہ کلمہ استعمال کرتے ہیں. ممثل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا جائے گزین، اس کا جو ہے نا وہ نائب. ٹھیک ہے، ریپریزنٹیٹیو کیا کہتے ہیں اس کو. وہ لزوم کون من یمثل مقام الامرأۃ معزونا من جانبہ سبحانہ لادارۃ الامور والتصرف فی نفوس والاموال ان تکون ولایتہ، اس شخص کی جو یہ ممثل بن رہا ہے اس کی جو ولایت ہے مستمدۃ من ولایتہ، خدا کی ولایت کا استمداد ہو، طول ہو اس کا. ٹھیک ہے، استمداد یعنی اسی کو جو ہے نا طول دیا جائے. وَأَن مُنْبَعِثَةٌ مِّنْهَا، خدا کی ولایت سے وہ ولایت نکلتی ہو. جیسے کہ ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی ولایت رسول اللہ کی ولایت ہے، رسول اللہ کی ولایت جو ہے نا امام علی علیہ السلام کی ولایت ہے، یا اس کو آپ جو ہے نا اوپر لے جائیں یا جو ہے نا وہ جس طرح بھی لے جائیں. وَعَلَى هَذَا فَالْحُكُومَاتُ الْقَائِمَةُ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ يَجِبُ أَن تَكُونَ مشروعیتها، بس یہ جو معاشرے میں مجتمعات یعنی سوسائٹی میں معاشرے میں جو حکومتیں قائم ہیں ضروری ہے کہ ان کی مشروعیت، ٹھیک ہے، مشروعیت یعنی ان کا مشروع ہونا، جائز ہونا. ویسے مشروع ہم نے پچھلے بتایا تھا کہ مشروع پروجیکٹ کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ مولا عباس کا جو ہے نا وہ فلاں جگہ کا مشروع جو ہے نا پروجیکٹ جو ہے وہ، لیکن یہاں مشروعیت سے مراد جو ہے وہ شرعی حیثیت اس کی. مستمدۃ من ولایتہ سبحانہ وحکمہ بوجہ من الوجوہ وحکمہ بوجہ من الوجوہ، یہ اس کی مشروعیت جو ہے وہ خدا کی ولایت کا استمداد ہو، اس کا طول ہو، اور اسی کے حکم سے ہو. البتہ حکم جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ہو، انڈائریکٹ ہو، کسی بھی جو ہے وہ وجہ سے ہو. وَإِذَا كَانَتْ عَلَاقَتُهَا مُنْقَطِعَةٌ غَيْرُ مَوْصُولَةٌ بِهِ سُبْحَانَهُ، اگر اس معاشرے والی حکومت کا تعلق نہ ہو کس سے؟ اللہ سے. فَهِيَ حُكُومَاتٌ طاغیۃ لا مشروعیت لها، کٹی ہوئی ہیں تو پھر یہ جو ہے طاغوتی حکومت ہیں، وہی جو ہے نا وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں. کی بات بالکل صحیح ہے. ہاں، التوحید فی الطاعت. جی ہمارے پاس ٹائم ہے یا نہیں؟ آپ جو قائد ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر سے جو مولا کا جو فرمان ہے اس کے مطابق تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. نہیں، مولا نے جو بھی فاجر بھی اگر وہاں پر ہوتا ہے تو وہ جو ہے ادھر سے خدا کے کیا کہتے ہیں اس نظام کا استمداد تو نہیں ہے، یہ تو نہیں فرمایا نا. اس فرمان کو ایسے مکمل پڑھیں نا. نہیں مکمل پڑھ لیا، اس میں کیا ہے حق ولایت. اور عثمان کی حکومت تو اذن خدا سے نہیں تھا، تو پھر وہ تو طاغوتی تھا، تو مولا علی ان کے ساتھ کیوں اس نظام میں رہا؟ نہیں، ان کی اذن سے نہیں تھی نا، اس کو آپ بولتے ہیں تو مولا اسی کا استمداد نہیں ہے نا، مولا کی تو الگ سے ہوگی نا. مولا کی نہیں، خود مولا کی ہے نا. باقی جو امور زندگی میں جتنے بھی مثلا مسلمان ہے، شیعہ ہے، وہ تمام کے تمام تو اسی نظام کے تحت چل رہا تھا. وہ حکومت وہ حکم ثانوی کے تحت تھے، اب کوئی چارہ نہیں تھا. اگر مثلا ایک طاغوت التوحید فی الطاعت، اب ہم نے کہا ربوبیت کے تحت جو ہے نا حاکمیت آتی ہے. اگر ایک حاکم ہے تو پھر یہاں پر جو ہے نا اطاعت بھی اسی کی چلے گی. اطاعت جو ہے نا وہ، اب اطاعت سے مراد ظاہر بات اطاعت جو ہے نا وہ تشریع ہوگی، تکوین. لا شک ان من شؤون الحاکم والولی لزوم اطاعتہ علی المحکوم والمولی علیہ. کہتے ہیں حاکم کے شؤون میں سے یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جو اس کا محکوم ہے اور مولا علیہ. فإن الحکومت من غیر لزوم اطاعت الحاکم تصبح لغوا، اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے تو پھر حاکم نہیں رہتا ہے، پھر اس کی جو ہے نا کیا فائدہ. وقد تقدم ان الحاکم بذات لیس الا اللہ تعالی، ہم نے کہا کہ حاکم بذات تو خدا ہے، تو اطاعت بھی بذات اسی کی ہوگی. وعلی ھذا فلیس هناک مطاع بذات الا هو تعالی، واما غیرہ تعالی فبما انه ليس له ولایۃ ولا حکومت على احد الا باذنه تعالی وباستناد حکومت الى حکومت سبحانہ فلیس له حق طاعت على احد الا كذلك. مستقل جو ہے نا وہ کوئی بھی اپنے آپ کو مطاع نہیں کہلوا سکتا. وہ کس طرح آیت ہے جناب موسیٰ کے حوالے سے کہ اے موسیٰ کیا آپ نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ اطاعت کریں، آپ کا بذات حکم مانیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے مفہوم تھا ایک آیت کا جو ہے نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں. ہاں الہین، اس طرح. تو وہاں پہ انہوں نے کہا خدا میں کیسے کہہ سکتا، میں تو غریب بندہ ہوں. میں کہتا تو آپ جانتے ہاں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. یہاں پر بھی جو نا رسول اور ائمہ، ماشاءاللہ آپ کے جو نا آیات یاد کرنے کا ہم استفادہ کر رہے ہیں نا، تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ جو رسولوں کی اطاعت ہوتی ہے نا، وہ اطاعت جو ہے وہ رسول خدا بھی مطاع بذات نہیں ہوتے، الا لیطاع باذن اللہ، خدا کے اذن سے ہے.
ومن یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جو خدا رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ اس نے خدا کی جو ہے نا وہ اطاعت کی ہے۔ التوحید فی التشریع، تھوڑا سا نقطہ ہے اگرچہ یہاں پہ دقت کی ضرورت ہے، ولایت تشریع کی بحث آ گئی جناب علی، یہ آغا یعقوب صاحب جو ہے نا وہ ولایت تشریع، ایک ولایت تکوینیہ ہے، اب دوسری جو ہے نا ولایت تشریعیہ ہے۔ ہم نے عرض کیا بار بار کہ تشریع اور تقنین، قانون گزاری جو ہے وہ تقنین جو ہے نا وہ کس کا حق ہے؟ بذات و خدا کا حق ہے، یعنی قانون گزاری صرف اور صرف جو ہے وہ خدا ہی کر سکتا ہے، باقیوں کو یہ اختیار نہیں ہے، ٹھیک۔ اختلاف ہے ولایت تکوینیہ کے حوالے سے علماء کے درمیان، آیا ولایت تکوینیہ علماء کو ہے یا نہیں ہے، یہ الگ ایک ٹاپک ہے۔ لیکن ولایت تشریعیہ میں جو ہے نا وہ ولایت تشریعہ میں اصول کافی میں آپ جائیں گے تو ایک پورا باب ہے جو ہے نا وہ ائمہ کے لیے، اس کا عنوان ہی جو ہے نا وہ ولایت تشریعیہ ہے۔ ولایت تکوینیہ کے حوالے سے آپ کو روایات جتنی بھی ملیں گی وہ دلالت لزومیہ کے اعتبار سے ہوں گی، کہ فلاں روایت ہے کہ امام السلام نے سورج کو پلٹایا، امام السلام نے مریض کو ٹھیک کر دیا، امام السلام نے مردے کو زندہ کر دیا، یوں اس طرح جو ہے نا وہ لیکن کہیں پر بھی مثلا احادیث کے باب میں اصول کافی میں یہ نہیں لکھا کہ مثلا ائمہ کے لیے جو ہے نا ولایت تکوینیہ ہے، لیکن اصول کافی میں آ کے ولایت تشریعیہ کے باب میں پورا باب جو ہے نا وہ بنایا ہے کہ الباب الولایت تشریعیہ للائمہ علیہم السلام، اس طرح جو ہے ایک باب جو ہے نا وہ بنایا ہے، اس کو آپ جو ہے نا سرچ کر لیں۔ تو ولایت تشریعیہ ایک طرف جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ تشریع کا حق صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ دوسری طرف جو ہے نا یہ باب بھی جو ہے کہ ہے تو یہاں پر ہے کہ یہ جو ولایت تشریعیہ ہے یہ معزون من اللہ ہے، ٹھیک ہے، معزون من اللہ ہے۔ اور پھر آتے ہیں کہ تشریع یعنی ائمہ علیہ السلام نے کون سی جو ہے نا وہ تشریع کی ہے، کن کن چیزوں کو تشریع کیا ہے، ان میں سے جو ہے نا چند مثالیں واضح سی ہیں۔ مثلا نماز والی مثال ہے جو آپ پڑھتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا 52 مرتبہ یا 52 رکعت، مرتبہ نہیں 52 رکعت نماز تھی، ٹھیک ہے، یہ سنیوں کا بھی روایت ہے اور ہمارے یہاں بھی روایت ہے۔ اور معراج کے وقت جو ہے رسول خدا جو ہے نا گئے، ماشاءاللہ جو ہے نا وہ صحیح گپ شپ ہو گئی، وہ سارا ماحول ہو گیا، واپس جب آ رہے تھے تو جناب عیسیٰ ملے، یا رسول اللہ ایسا میں اپنی زبان بیان کر رہا ہوں، وہ آپ کو اس طرح نہیں، اس ذاکروں کی طرح جو ہے نا سننے کو، کہاں سے آ رہے ہیں؟ خوش آ رہے ہیں، کہتے ہیں خدا سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں اور ماشاءاللہ نماز لے کے جا رہا ہوں۔ کتنی بھائی 52؟ کہتے 52 آپ کی امتی تو نہیں پڑھ سکیں گے اتنی رکعتیں تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ اچھا کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کچھ کم کریں گے، وہ جائیں جو ہے نا خدا کو کہیں کہ کچھ کم کریں، کہتے ہیں پاک پیغمبر جو ہے نا گئے، پھر کچھ کم کروائی، آخر میں جا کے جو ہے نا وہ یہ 5 وقت کی نمازیں بچ گئیں، باقی جو ہے نا وہ کم ہو گئیں، واضح ہے۔ اور یہ بھی 2 رکعتیں تھیں، 5 وقت ہو گئی، اور کتنی تھیں؟ ہر نماز جو ہے نا وہ 2 رکعت تھی۔ پھر پاک پیغمبر نے یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ یعنی جو فرض تھی اللہ کی طرف سے 2 رکعتیں تھیں، پاک پیغمبر نے مغرب میں 1 رکعت کا اضافہ کیا، عشاء میں جو ہے نا 2 رکعت کا اضافہ کیا، اور ظہرین میں جو ہے نا 2 رکعت کا اضافہ کیا۔ تو یہ تشریع جو ہوئی یہاں پر اس مورد میں کہتے ہیں کہ یہ تشریع خدا کی طرف سے پاک پیغمبر کو اجازت تھی، اور یہ جو ہے نا وہ تشریع کی مثال یہاں پہ پیش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب جو ہے وہ سفر میں جائیں قصر کریں تو وہ رکعتیں کہ جو اصلی تھیں اس کو تو کم نہیں کرنا ہے بالکل جو ہے نا وہ واضح، یہ علت جو ہے نا وہ بیان کی گئی اس طرح کر کے۔ یہ کیا روایت صحیح ہے؟ ہاں روایت صحیح ہے، صحیح سند روایت ہے اس پر، تیسری رکعت ہے مغرب کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درمیان میں رکھ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اللہ سے سوال کیا اس طرح؟ کس کا؟ یہ 2 رکعت پیغمبر سے پوچھو نا، وہ اب اس میں کیا فلسفہ ہے اب جو ہے۔ 2 رکعت اچھی۔ اچھا ایک یہاں پہ یہ ہوا، دوسری جو اس کی مثال پیش کرتے ہیں وہ مثال یہ ہے کہ مسکر کے حوالے سے صرف شراب کو حرام کیا گیا تھا، مسکرات میں سے حرمت جو آئی ہے نصاً خدا کی طرف سے وہ صرف شراب ہے، باقی مسکرات کا جو اضافہ ہے وہ پاک پیغمبر کی طرف سے ہے۔ یہ تشریع کی جو ہے نا وہ مثال پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مورد میں زکوٰۃ جو ہے نا واجب ہوئی، کن چیزوں پہ واجب ہوئی ہے؟ مورد جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ یہ جو پاک پیغمبر کی طرف سے اس طرح جو ہے نا وہ کچھ جو ہے اضافات ہوا، اس طرح جو ہے نا وہ اس طرح باقی کچھ چیزیں ہیں جو ہے نا اس طرح کر کے واضح ہے۔ تو لہٰذا یہ جو نماز کے طریقے ہیں، انداز ہیں، یہ سارے بھی پیغمبر کی طرف سے تشریعات میں سے شمار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تشریع اس کو ہم الگ سے نہیں کہتے ہیں، تشریع کا یہ تو طریقہ ہوئے گا نا بھائی نماز اللہ نے اسی طرح سمجھایا تھا، مثلا آپ نے 2 رکعت اس طرح پڑھا، اس طرح پڑھانے، اس طرح پڑھانے۔
اچھا وہ جو ایک آیت ہم پڑھتے ہیں وما ینطق عن الہوا، ان هو الا وحی یوحی، تو کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. وما ینطق عن الہوا ان ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ تو یہاں تو وما ینطق عن الہوا، ہاں ینطق میں جو ضمیر ہے اس کی طرف جائے گی نا صاحب. اتنے آپ خطیب ہیں، ہمیشہ یہ آیت پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کی آپ غور نہیں کیا اس ترکیب میں کہ یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ دو یہاں پہ احتمال ہیں، آپ غور کر لیں. یعنی دو اس کے مرجع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دو مرجع اور دو مرجعوں کے حساب سے بالکل جو ہے نا مطلب وسیع اور جو ہے نا کم ہو سکتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا تحدید اور جو ہے نا توسیع ہو سکتی ہے. وہ دو کہ یہ ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے یا نطق والی جو ہے نا وہ اس مصدر کی طرف جا رہی ہے کہ جو نہیں بولتا جب بھی بولتا ہے. یعنی وما ینطق عن الہوا، پاک پیغمبر تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، تو لہذا یہ جو قرآن ہے یہ وحی ہے. آپ اس قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ پاک پیغمبر خود یہ قرآن وحی ہے، تو پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا کہ قرآن جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ جو ہے نا جو بھی بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. الگ الگ مطلب ہو جائے کہ ہوا کی ضمیر کے اعتبار سے. اس کو جو ہے نا آپ دقت کر لیں، دیکھیں جو ہے نا وہ کبھی موضوع ہے تو بحث کریں گے اس پہ. اور کبھی نہیں آئے گا آغا صاحب، موضوع ابھی بحث کرنا بہتر رہے گا. اچھا، اور اس میں کچھ نہیں ہے. ایک اشکال ہے فقہ اور مجتہدین اور تقلید پر. ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا اس پہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. عبارت کل سے پڑھیں گے سب اس کو.